پہلا کام یہ کریں کہ شیخ رشید اور فواد چودھری دونوں کو آج ڈسمس کر دیں، اس دھرنے کو وہاں سے واپس لانا میری ذمہ داری ہے۔ حکومت بدنام بھی کر رہی ہے۔ اہل سنت امریکہ کے اس دکھ کو کبھی کم نہیں ہونے دیں گے۔ المجاہدین فرمایا کرتے پولیس والے بھی ہمارے بچے ہیں۔ یہ بچے نہ تو کوئی ایسی لڑائی والے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی گنے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسے اسلحہ ہے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، دھمکیاں لگاتے ہیں بیک پاکستان والوں کی طرف سے، تو کوئی ایسی دھمکی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ فواد اور شیخ رشید کس کے ایجنڈے پہ ہے ہمیں پتہ نہیں۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت بڑی بری طرح ناکام ہو گئی ہے، کو فوج بلانے سے پہلے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ آج حضرت مفکر اسلام قاری محمد زوار بہادر صاحب کے زیر سرپرستی جمعیت علماء پاکستان کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اس میں جناب محترم رشید احمد رضوی صاحب، حافظ نصیر احمد نورانی صاحب، حافظ محمد سلیم امان صاحب، انہوں نے شرکت کی۔ اس وقت ملک پاکستان انتہائی نازک صورتحال سے دوچار ہے۔ غلامان مصطفیٰ ناموس رسالت نکلے ہوئے ہیں اور حکومت ان پر جبر و تشدد کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ جس دن سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی، ارباب عقل و دانش یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اور چیلنج ہو یا نہ ہو، عمران حکومت کا اپنا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہر گڑھا اپنے لیے خود کھود لیتی ہے۔ سیدھی سی بات تھی کہ ٹی ایل پی نے دھرنا دیا، مذاکرات ہوئے، وفاقی وزراء نے جو ہے وہ معاہدہ کیا، اس معاہدے پر عمل ہو جاتا تو بالکل بات ختم تھی، لیکن اس کے لیے کتنے بندے شہید ہوئے فورسز کے اور نہتے مظلوم مسلمان پاکستان کے شہری، یہ سب پی ٹی آئی حکومت کا کارنامہ ہے، ان کی لاپرواہی اور سستی ہے۔ اور اتنی ناکام حکومت کہ جسے اپنے شہریوں کے حقوق کا ذرا برابر بھی خیال نہیں، شاید ہی اس وقت دنیا میں کوئی ایسی حکومت موجود ہو جو اس وقت ملک پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی ہے۔ جو عمران خان 126 دن کہتے رہے کہ پرامن احتجاج کی اجازت ہے، آئین حق دیتا ہے، تو اگر کوئی آدمی پرامن احتجاج کرتا ہے، آئینی طور پہ احتجاج کرتا ہے، تو یہ ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے۔ لیکن غلامان مصطفیٰ کے لیے اور شاکان مصطفیٰ کے لیے یہ بنیادی حق جو ہے وہ کیوں چھینا جا رہا ہے؟ وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن رہیں گے، ہم ایک پتہ نہیں توڑیں گے، تو ان کے ساتھ مذاکرات کر کے بات جو ہے وہ طے کی جا سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے عمران خان کے ارد گرد جو اس وقت لابی طاقتور ہے، فواد چودھری جیسے موم بتی آنٹیاں اور سیکولر اور ملت قسم کے لوگ جو ہیں وہ بالکل حکومت کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ خود عمران حکومت کو جو ہے وہ اس وقت توڑ کے سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ایجیٹیشن ہو، حکومت گھر جائے اور ہم اپنی ناکامیوں پر جو ہے وہ اس ذریعے سے پردہ ڈالیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ حکومت ہوتی ہے، ریاست ماں ہوتی ہے، اور ریاست کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ پرامن راستہ اختیار کرے۔ اور وہ پنڈی بوائے بار بار پریس کانفرنس میں آ کے کبھی کہتا ہے جو کراٹے نہیں کر رہے، نہ ہمارا یہ حق ہے، 2 منٹ لگتے ہیں، دوسرے دن کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں۔ بھائی وزیر داخلہ و ملک کے تم اپوزیشن میں نہیں ہو، اور اپوزیشن میں اسی جماعت کے دھرنوں میں تم جاتے رہے، اور تم جو کہتے رہے، نواز شریف کو پیغام دیتے رہے کہ نائل وزیر اعظم ہو، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں تمہیں لے ڈوبیں گی۔ یہ پورا ملک جو ہے غلامان مصطفیٰ کا، یہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور آج اپنی وہ ساری باتیں بھول چکے ہو۔ تمہیں بھی کوئی مطلب لت لگ گئی ہے کسی شوربے کی کہ تم جو ہے وہ اپنے اس مقصد سے پیچھے ہٹ کے، جہاں تم دعوے دار ہو کہ ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں، ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں ہیں، تو بالکل حکومت جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے معاملے کا پرامن حل حکومت کو نکالنا چاہیے۔ اور یہ جو بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہیں دونوں طرف سے، پولیس والوں کا بھی کوئی قصور نہیں، اور ظاہر ہے کہ جو اس شاکان مصطفیٰ پرامن احتجاج کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں ہے، ان کا بھی کیا قصور ہو سکتا ہے کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں اور امت کا جو ہے وہ قرض چکا رہے ہیں۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور صبر و تحمل کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ مذاکرات کے ساتھ حل کرے،
کیونکہ ہر بات کا بہرحال آخری جو حل ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اور تحریک لبیک کے جو ساتھی ہیں، اس وقت انشاءاللہ فوج آئے گی نہیں، ہماری فوج جہاں دیدہ ہے، اور فوج کو پتہ ہے پاک فوج پاکستان کا سب سے منظم ادارہ ہے، فوج آئے گی نہیں، لیکن میرا مشورہ ہے تحریک لبیک کو کہ اگر فوج کے سپاہی آ جائیں تو یہ فوج ہماری ہے، پچھلے 70 سالوں سے یہ سیکولر ملحد اور موم بتی مافیا جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ اہل سنت اور فوج کا ٹکراؤ ہو اور ملک تباہ ہو۔ فوج ہماری ہے، پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا، ہم فوج کی ہمیشہ پشت پہ رہے، فوج کے ساتھ کھڑے رہے، کشمیر کے مسئلے میں، ہر کاز میں، ناموس رسالت کے مسئلے میں الحمدللہ فوج کشمیر پہ کھڑی رہی، اسلام کے تحفظ کے لیے کھڑی رہی۔ ہمارے جو سپاہی نظریہ پاکستان کے لیے، نظریہ اسلام کے لیے، جہاں عالم کفر کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہیں، انشاءاللہ اب بھی ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ اگر فوج مقابلے میں آئے تو جس طرح تحریک نظام مصطفیٰ میں قومی اتحاد میں حضرت قائد ملت اسلامیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری صاحب اس کی تصدیق فرمائیں گے، ان کو زیادہ ظاہر ہے، میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، حضرت قاری صاحب جو ہیں وہ تمام تحریکوں میں ساتھ رہے۔ جب فوج آئی تو قائد ملت اسلامیہ نے اعلان فرمایا کہ ہمارا مقابلہ پولیٹکس، سیاسی طور پر ذوالفقار علی بھٹو سے ہے، فوج ہماری ہے، تو ہم جو ہے وہ بالکل فوج کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی مطلب نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ فوج نہیں آئے گی، حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، قادیانی لابی پوری کوشش کر رہی ہے، مقاصد ان کے اپنے ہیں، اہل سنت اور فوج کو لڑا کے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ رو رہا ہے، نیٹو ممالک رو رہے ہیں، اور اس دکھ اور درد کو اب وہ اس سازش میں جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ شاید کچھ امریکہ کا دکھ کم ہو سکے، لیکن انشاءاللہ اہل سنت امریکہ کے اس دکھ کو کبھی کم نہیں ہونے دیں گے، اور ہمیشہ جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ مل کے ملک پاکستان کی ترقی کے لیے کردار۔ اور تحریک لبیک کے ساتھیوں سے گزارش ہے جہاں فوج آئے وہیں رک جائیں اور کہیں کہ ہم نے اب آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، اور ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ امیر المجاہدین فرمایا کرتے پولیس والے بھی ہمارے بچے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ہمارے ادارے ہیں، ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ حکومت کو اداروں سے نہ غرض ہے، نہ ملک سے غرض ہے، نہ پبلک سے غرض ہے، نہ پاکستان کے شہریوں سے غرض ہے، انہیں اپنے مفادات عزیز ہیں۔ ظاہر ہے ملک ہمارا ہے، بچانا بھی ہم نے ہے۔ حضرت علامہ حافظ نصیر احمد نورانی صاحب خیالات کا اظہار فرماتے ہیں، اور آخر میں مفکر اسلام قاری محمد زوار بہادر صاحب بھی کچھ اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے، جمعے سے لے کر آج جمعرات ہے، 7 دن ہو گئے ہیں۔ ملک میں ایک افراتفری ہے، پریشانی ہے، تمام ادارے پریشان ہیں، اور حکومت کے سوا باقی ہر آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہے آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے اداروں کے ساتھ ہمارے عوام ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اہل سنت تو ہمیشہ اداروں کے ساتھ رہے ہیں، پاک فوج کی پشت پہ ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا، یہ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، جو آج اپنے مطالبہ لے کر، جو بھی ان کے 1-2 مطالبے ہیں، تیسرا تو مان لیا گیا تھا، اسمبلی میں وہ بل پیش کر دیا گیا ہے، اس پہ بحث نہیں ہوئی ابھی تک، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ اب 1-2 مطالبے ہیں، ان کو حل کرنا حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لگتا ہے یہ 2 وزیر جناب شیخ رشید صاحب، فواد چودھری صاحب اس معاملے کو خراب کر رہے ہیں۔ وہ سعد رضوی صاحب سے بھی ملے، اور پھر ان کی جو پریس کانفرنسیں ہیں وہ جلتی پہ تیل کا کام کر رہی ہیں۔ اہل سنت اس ملک کے بانیوں کی اولاد ہیں، نظریہ پاکستان کے حامی ہیں، ہمارے بچے نظریہ پاکستان کے حامیوں کی اولادیں ہیں۔ ہم اس بات کو بالکل جہاں جہاں بھی اہل سنت بستے ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں آخر حکومت کر کیا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے، اداروں کو چاہیے اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ یہ بچے نہ تو کوئی ایسی لڑائی والے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی گنے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسے اسلحہ ہے۔ وہ محبت رسول سے پیروں سے ننگے لاہور سے چل کے آج ابھی تک یہ خبر آئی ہے کہ وزیر آباد تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ते हुए और अपने मुतालबात दोहराते हुए रोड पे जा रहे हैं। अभी किबला मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, अगर 126 दिन डी चौक में नाच कर अपने मुतालबे मनवाने के लिए जो कुछ इमरान साहब ने किया और उनके साथियों ने, और औरतें जिस तरह नचवाईं, जिस तरह पीटीवी पे हमला किया, जिस पर तरह पार्लियामेंट पे हमला किया, उस दौर के अखबारात गवाह हैं कि कल मैं पार्लियामेंट में पहुंचूंगा, कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा। हुकूमत ऐसी है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, धमकियां लगाते रहे। हमारी तरफ से, हमारे अहबाब की तरफ से, लब्बैक या रसूलल्लाह तहरीक की तरफ से, लब्बैक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों की तरफ से तो कोई ऐसी धमकी हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो निहत्थे लोगों पे तेज़ाब फेंका जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उनके रास्ते रोके जा रहे हैं, इससे हर मुसलमान, हर सुन्नी और बिलउमूम पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वो परेशान हैं। हुकूमत को फ़ौरन चाहिए उनके मुतालबात पे गौर करें, उनके साथ बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। ये मार कुटाई वाला रास्ता ना कौम के लिए, ना वतन अजीज़ के लिए, ना इदारों के लिए मुफीद है। हम सब जमीयत उलमाए पाकिस्तान, अभी 3 दिन पहले जमीयत उलमाए पाकिस्तान का एक आला सती इजलास था, वहाँ सदर मोहतरम डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर ने भी यही मुतालबा किया। हम आज यहाँ कारी साहब किबला के साथ मशावरती इजलास हुआ, हम भी वही मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरन बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। ये तशद्दुद का, मार कुटाई का, कत्ल गारत का, पुलिस वाले भी हमारे साथी, हमारे बच्चे, हमारी कौम और हमारे वतन के बासी हैं, फ़ौज भी हमारी है। जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया, अगर फ़ौज सामने आती है, हम अपने साथी लब्बैक वालों से कहते हैं बराए मेहरबानी आप रुक जाएं, वापस आ जाएं, दूसरी मरतबा फिर अपने मुतालबे के लिए उठेंगे। फ़ौज को कहेंगे कि हमारे मुतालबा सुने, इदारों से कहते हैं, हुकूमत से कहते हैं। वैसे हुकूमत तो मानने वाली चीज़ नहीं है, ये पता नहीं आ कहाँ से गए और कैसे दिमाग के लोग हैं। वज़ीर आज़म और बाकी लोग कह रहे हैं हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, हम इनकी बात नहीं मानेंगे। निहायत अफसोस है, ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। ऐसे जो हुक्मरान होते हैं वो बाप की तरह रियाया के लिए होते हैं। तो बदमाशी और धमकी और ऐसी बातें करना बिल्कुल हुक्मरानों को ज़ेब नहीं देता। हम ऐसी धमकियों की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। इस वक्त जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो 28 अक्टूबर 6 बज के, शाम के 6 बज के 24 मिनट हो गए हैं। अब जब गुफ्तगू शुरू हुई थी तो उस वक्त तकरीबन 14 मिनट थे। इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद में, और अल्लाह करे सही हो ख़बरें। साद रज़वी साहब को भी इस्लामाबाद ले जाया गया है और किसी खुफिया जगह पे उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह करे ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और खैर व आफ़ियत के साथ ये हज़रात जो सड़कों पे हैं ये अपने अपने घरों को वापस आ जाएं, इनके मुतालबात माने जाएं। अब मुतालबात जो कल अभी जिस तरह मुफ्ती साहब ने और हाफ़िज़ साहब ने फरमाया, शेख रशीद और फवाद चौधरी दोनों ही टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, कौम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। ये मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, ये नुकसान करना चाहते हैं, ये लड़ाना चाहते हैं इदारों के साथ अवाम को, जो किसी सूरत में नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये कौम अपनी फ़ौज से किसी सूरत नहीं लड़ेगी। अब फ़ौज हमारी है, हम मुल्क हमारा है। ये झूठ ये बोल रहे हैं कि ये उन्होंने मुतालबा किया, वो मुतालबा किया। कोई मुतालबा नहीं किया जहाँ तक हमारी मालूमात हैं। मुतालबा एक ही था, जो बेगुनाह हैं उनको रिहा करो, जिनके ख़िलाफ़ नाजायज़ मुकदमात हैं वो वापस लो। तो ये तो आप कह चुके कि हम तैयार हैं इसके लिए, तो फिर रुकावट क्या है? फ्रांस वाला मसला तो जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया असम्बली में पेश हो चुका। तो अब सिर्फ झूठ और झूठी अना जो है वो रुकावट है दरमियान में कि हम जीते हैं या वो जीते हैं। तो यहाँ जीत उसी की होगी जो मुल्क को मिल्लत का सोच के अपने आप को सरेंडर कर देगा ना, कौम अपने कौमी मफादात के सामने, वो फाते होगा। कौम उसकी वाह वाह करेगी, और जो अड़ जाएगा और खून खराबा चाहेगा वो किसी सूरत भी पसंदीदा नहीं होगा कौम के लिए। काफ़ी दिनों से हम तो तकरीबन को 15 दिनों से ये मुतालबा कर रहे थे मुज़ाकरात का, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं
اور خبریں غیر جانبدار حلقوں سے، اور یہ مقبول جان صاحب جیسے لوگ اور دیگر جو اینکر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق نہیں ہے ٹی ایل پی سے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سارا کچھ ماننے کے لیے تیار تھے ٹی ایل پی والے۔ خام خواہ حکومت بدنام بھی کر رہی ہے، بات بھی کوئی نہیں مان رہی۔ اور ابھی جو خبر آ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم صرف بات اس صورت میں کریں گے، پہلے آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں، اس وقت تک مذاکرات ہی نہیں ہو سکتے۔ یعنی خراب کرنا چاہتے ہیں معاملات کو، بگاڑنا چاہتے ہیں، ملک میں دنگا فساد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چودھری اپنے فواد اور شیخ رشید کس کے ایجنڈے پہ ہیں ہمیں پتہ نہیں، لیکن اب ہم وہ لوگ جو کسی وقت اس حکومت کے اس لیے حامی تھے کہ یہ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، یہ چوروں اور ڈاکوؤں کو کٹہرے میں لائے ہیں، ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت بڑی بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ پولیس نے ان کو جواب دے دیا، یہ بری طرح ناکام ہو گئے ہیں، ان کو فوج بلانے سے پہلے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، ان کو اپنی ناکامی تسلیم کر لینی چاہیے تھی۔ خان صاحب کے ساتھ ساری ٹیم نااہلوں کی ہے، نااہل افراد جو ہیں یہ آج بھی کشتی کو ڈبوئیں گے، کل بھی ڈبوئیں گے، بالآخر یہ کشتی ڈبو کے چھوڑیں گے۔ اپوزیشن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں، آپ کا کچھ نہیں بگڑا، لیکن یہ آپ کے ساتھی جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شیخ رشید تو کوئی مزاحیہ فنکار ٹائپ آدمی پتہ ہے ساری قوم کو، اس کو تو وزیر طنز و مزاح بنا دینا چاہیے تھا، آپ نے اس کو وزیر داخلہ بنا دیا۔ وزیر داخلہ کی پوسٹ تو بہت اہم ہے جس کے انڈر ساری فورسز ہیں، اور یہ ایک دن کچھ جھوٹ بول رہا ہے، دوسرے دن کچھ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو خان صاحب اگر آپ معاملات حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ کریں کہ شیخ رشید اور فواد چودھری دونوں کو آج ڈسمس کر دیں، اس دھرنے کو وہاں سے واپس لانا میری ذمہ داری۔ میں ساری قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں، آپ ان دونوں کو عہدوں سے الگ کر دیں، انہوں نے معاملات خراب کیے۔ یہ جو 6 مہینے ہو گئے ہیں، یہ 6 مہینے کے ذمہ دار یہ افراد ہیں، وزیر داخلہ صاحب ہیں، ان کو واپس ہم لا سکتے ہیں انشاءاللہ اگر یہ آپ اپنی سائڈ سے معاملات ٹھیک کر لیں، اور پھر ہمیں کہیں جی ہماری سائڈ سے معاملہ کلیئر ہے، آپ اپنا کردار ادا کریں، تو وہ ہمارے بھائی ہیں سارے، اور انشاءاللہ العزیز کسی صورت میں وہ ٹکراؤ کی طرف نہیں جائیں گے۔ وہ پہلے دن سے کہتے جا رہے ہیں کہ ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے، ہم صرف اپنے مطالبات، ان کے بہت سارے بندے ناحق گرفتار کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ سعد رضوی کی رہائی کے آرڈرز ہائی کورٹ دے چکا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ کون رکاوٹ ہے؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ اگر چاہتا تو یہاں لاہور میں بیٹھ کے مسئلہ حل ہو سکتا تھا، مسئلہ یہاں تک جاتا ہی نہ۔ اس لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ معاملات درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ ان دونوں وزیروں کی چھٹی کروائیں اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ لبیک والے اگر واپس نہ آئیں گے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اس ملک کو بچائیں۔ خان صاحب، اس ملک نے آپ کو، ہمیں سب کو عزت دی، اس ملک نے ہمیں نام دیا، اس ملک نے ہمیں یہ سارا کچھ جو کچھ ہمارے پاس ہے، آج ہم اس ملک کو کچھ لوٹائیں۔ اور وہ لوٹانا یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایسے جعلی لوگوں کو، جھوٹے لوگوں کو، جو کل تک تو کہہ رہے تھے کہ میں ٹھڈا مار کے اس پارلیمنٹ کو اڑا دوں گا اور میں جلا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، اور آج یا رسول اللہ کے نعروں پہ دہشت گردی کے اور غیر ملکی فنڈنگ کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے تھی، لیکن آپ چونکہ لیڈر ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ اس وقت ملک کے حکمران ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کو جو بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کو کان سے پکڑ کے الگ کر دیں، تو آپ دیکھیں 1-2 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ معاملات درست ہو جائیں گے۔